बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद हूँ और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त हुकूमत एक जुडिशल पैकेज तैयार कर चुकी है और जिसकी बाज़गश्त हम कई हफ्तों से सुन रहे थे। और उस जुडिशल पैकेज के नतीजे में कहा यह जा रहा है कि हुकूमत दो बड़े काम करने वाली है। पहला काम वो जजेस की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी है, यानी उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 से बढ़ाकर 68 कर दी जाएगी और उसका अल्टीमेट फ़ायदा मौजूदा चीफ जस्टिस को पहुँचाना है। दूसरे नंबर पर जो काम इन आइनी तरामीम या आइनी इस्लाहात के नतीजे में हुकूमत करने वाली हैं वो जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार के अंदर तब्दीली हैं, यानी सुपीरियर जुडिशरी के लिए जो जजेस अपॉइंट होते हैं उनके तरीक़ेकार को तब्दील किया जाएगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस हवाले से इस जुडिशल पैकेज के सामने कौन से चैलेंजेस हैं इस वक्त और ये मामला कहाँ खड़ा है। लेकिन थोड़ा सा माजी की तरफ भी जाकर हम देखते हैं कि ये मसला कहाँ से शुरू होता है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट का सारा तरीक़ेकार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखती हैं, जिसके अंदर 5 सीनियर जजेस शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अटार्नी जनरल, वज़ीर कानून, एक साबिक चीफ जस्टिस और इसी तरह से बार कौंसिल का एक मेंबर शामिल होता है। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस को अपॉइंट करते हैं और सदर मुमलिकत की दस्तखत के साथ वो अपॉइंटमेंट जो है वो अमल में लाई जाती हैं। ये तरीक़ेकार जब हम इसको देखते हैं तो इसका माजी देखते हैं तो ये हमें 1996 के अंदर मिलता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि जब 2006 के अंदर नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत हुए तो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को भी वाज़ेह किया गया था। फिर 2010 के अंदर जब 18वीं तरमीम आई और 18वीं तरमीम के अंदर भी जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार वाज़ेह किया गया तो 18वीं तरमीम के मुताबिक जो जजेस सुपीरियर जुडिशरी के लिए अपॉइंट होंगे तो वो पार्लिमानी कमेटी और एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये दोनों मिलकर जजेस को अपॉइंट करेंगे और इन दोनों के पास ये इख्तियार होगा कि वो जजेस को अपॉइंट करे। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल का इख्तियार इन लोगों के पास होगा, रिजेक्शन का इख्तियार इन दोनों कमेटीज़ के पास होगा। एक कमेटी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होगी और एक पार्लिमानी कमेटी यानी पार्लियामेंट की कमेटी होगी। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस चीज़ से नाखुश थे और उन्हें ये चीज़ मंजूर नहीं हुई तो उन्होंने एक फुल कोर्ट बनाया और फुल कोर्ट के अंदर उन्होंने हुकूमत के सामने दो बातें रखी। पहली बात ये थी कि 18वीं तरमीम के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार आप लोगों ने वज़ा किया है तो उसके अंदर आप तरमीम ले आए या फिर मैं जो जजेस की अपॉइंटमेंट की मुख्तलिफ शिकें हैं 18वीं तरमीम के अंदर मैं उसको इनवैलिड करार देता हूँ। सो ये दो बातें थी उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हुकूमत के सामने रखी थी। फिर हुकूमत ने उसके नतीजे में 19वीं तरमीम पास कराई और 19वीं तरमीम की जो तशरीह थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मुनीर भट्टी केस के अंदर फिर उसकी तशरीह की और उसकी तशरीह उन्होंने इस तरह की कि 19वीं तरमीम के तहत जो जजेस की अपॉइंटमेंट का सारा इख्तियार है अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी फैसले को भी पार्लिमानी कमेटी ओवरराइड नहीं कर सकती। तो उसके बाद जो पार्लिमानी कमेटी थी जिसको वज़ा किया गया था 18वीं तरमीम के अंदर तो उसकी हैसियत फिर 19वीं तरमीम के तहत एक रबर स्टैम्प की हैसियत वो इख्तियार कर गई और उसकी हैसियत रबर स्टैम्प की बाकी रह गई। लेकिन 1996 में अल जिहाद ट्रस्ट केस के अंदर एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और उस जजमेंट के मुताबिक ये था कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी सुपीरियर जुडिशरी के लिए तो वो सारा का सारा इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होगा। फिर जिस तरह मैंने फिर बताया कि 18वीं तरमीम को उस तरीक़ेकार को तब्दील किया गया, फिर दोबारा से उसको रिवाइज़ किया गया 19वीं तरमीम के बाद। 19वीं तरमीम के बाद जो ये सारा मामला था तो फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियार के अंदर चला गया। तो ये सारा मामला था जजेस की अपॉइंटमेंट का। अब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार इस वक्त मौजूदा जो है वो ये है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। लेकिन हुकूमत उसके अंदर बुनियादी तौर पर उसमें भी तब्दीली लाना चाह रही है। उसके अंदर जो तब्दीली लाना चाह रही है हुकूमत वो ये कि एक 5 जजेस जो सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनकी समरी जाएगी वज़ीर आज़म के पास और वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी से या कैबिनेट की मुशावरत से अपनी गवर्नमेंट की मुशावरत से उसमें से किसी नाम के ऊपर दस्तखत करेगी और अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस को वो लोग तैनात करेंगे। अब इस जुडिशल पैकेज के लिए या इन आइनी तरामीम के लिए चूँकि अमेंडमेंट है तो दोनों ऐवानों के अंदर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए और हुकूमत के पास तो ये नंबर इस वक्त पूरा नहीं है। और जब ये नंबर पूरा नहीं हो तो जिस तरह से हमारी रिवायत है तो बंदे तोड़े जाते हैं, लोगों को ख़रीदा जाता है, लोगों की वफ़ादारियाँ तब्दील की जाती हैं और बोलियाँ लगती हैं। तो हुकूमत का तो ये प्लान पूरा था और फैसल वाउडा साहब तो बरमला कहते फिरते हैं कि हुकूमत के पास ये नंबर पूरा हो चुका है और इस हवाले से कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये नंबर इजीली पूरा हो जाएगा। और ये लोग इस वजह से कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे थे क्योंकि जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर जो 41 MNAs हैं उनके स्टेटस के हवाले से शुकूक व शुबहात थे कि उनका ताल्लुक़ किसके साथ है।
کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا، اور اس 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں، مختصر فیصلے میں، حکومت نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ آپ جو جتنے بھی ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہیں، ان کو آپ ڈکلیئر کر دیں ایز ایم این ایز آف پاکستان تحریک انصاف۔ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، اور اس فیصلے کے تھوڑی ہی دنوں بعد پارلیمنٹ سے ایک الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پاس ہوا، اور اس الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے مطابق یہ تھا کہ جو لوگ الیکشن کے 3 دنوں کے اندر اپنی حلف جو ایفیڈیوٹ ہے وہ جمع کرائیں گے تو ان کو الاٹ کیا جائے گا، ان کو نومینیٹ کیا جائے گا اس پارٹی کی طرف، لیکن جو لوگ 3 دنوں کے بعد کریں گے تو ان کے حوالے سے ایسی کوئی چیز یا نوٹیفائی ان کو نہیں کیا جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن نے اس الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے 39 ایم این ایز کو ڈکلیئر کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، جبکہ 41 ایم این ایز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی کہ آپ ہمیں واضح کریں کہ ان 41 ایم این ایز کے ساتھ ہم کیا کریں، کیونکہ نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا ہے اور اس بل کے اندر یہ ہے کہ 3 دنوں کے اندر آپ لوگوں نے اپنی ایفیڈیوٹ جمع کرانی ہے، لیکن ان 41 ایم این ایز نے اپنی ایفیڈیوٹ جمع نہیں کرائی ہیں، اس وجہ سے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس حوالے سے کیا کریں۔ پھر وہ بھی ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر نہیں لگا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اس درخواست کی وضاحت بھی نہیں کی، پھر الیکشن ایکٹ ترمیم بل کو تحریک انصاف نے چیلنج کیا، اس کی بھی وضاحت نہیں کی، اس کو بھی سپریم کورٹ پاکستان کے اندر نہیں لگا وہ کیس۔ اسی طرح سے جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے نظرثانی اپیل بھی دائر کی تھی، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ججز جو ہے وہ چھٹیوں پر تھے، سالانہ جو ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہالیڈیز ہوتی ہیں، ان کے اوپر تھے، اس وجہ سے وہ کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئے، اور نہ ہی 12 جولائی کا تفصیلی فیصلہ آیا، کیونکہ یہ سارے لنک ہے 12 جولائی کے تفصیلی فیصلے کے ساتھ، کیونکہ اگر تفصیلی فیصلے کے اندر اگر سپریم کورٹ ان 41 ایم این ایز کی پوزیشن کو واضح کر دیتے تو یہ بعد میں جتنے بھی متفرق درخواستیں دائر ہوئی ہیں تو اس کی پھر حیثیت باقی نہیں رہتی، تو اس وجہ سے بھی ایک چھٹیوں کی وجہ سے یہ معاملہ تاخیر کا شکار تھا، اور ایک اس تفصیلی فیصلے کے آنے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ تاخیر کا شکار تھا۔ لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے ان 41 ایم این ایز کے حوالے سے سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی تھی، تو سپریم کورٹ نے جسٹس منصور علی شاہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو وضاحت ہے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق جو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے، الیکشن کمیشن وضاحت درخواست عدالتی فیصلہ پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے، الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں، الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا، الیکشن کمیشن کی وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا گیا کہ آپ نے جس طرح سے 39 ایم این ایز کو نومینیٹ کیا گیا، آپ نے جس طرح سے 39 ایم این ایز کو ڈکلیئر کیا ایز ایم این ایز آف پاکستان تحریک انصاف، اسی طرح سے آپ ان 41 ایم این ایز کو بھی ڈکلیئر کریں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے طور پر۔ تو اس وقت جو بولیاں لگنے کی باتیں ہوتی تھی، اس وقت جو لوگوں کی خریداری کی باتیں ہو رہی تھی، وہ سارا پلان بھی حکومت کا اس وقت فلاپ ہو گیا ہے۔ اگر حکومت اب لوگوں کو خریدے گی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آرٹیکل 63A کی تشریح بھی نہیں ہمارے پاس موجود ہے، جب پنجاب کے اندر سارا معاملہ ہوا تھا چیف منسٹرشپ کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 17 ایم این ایز کو خریدا گیا تھا، اور انہوں نے شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شریف کے حق میں ووٹ دیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت سپریم کورٹ گئی تھی اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کی تھی۔ 63A کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ممبر اپنی پارٹی یا پارلیمانی لیڈر کی ہدایات کے برعکس کے مخالف ووٹ نہیں کر سکتا، اگر وہ ووٹ کرے گا تو اس کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس کی تشریح بھی کی، اور اس تشریح کے اندر یہ بھی کہا کہ 63A کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ممبر اگر پارلیمانی پارٹی یا پارلیمانی لیڈر کی ہدایات کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کو نہ صرف ڈی سیٹ کیا جائے گا بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت اگر حکومت لوگوں کو خریدے گی تو وہ لوگ ڈی سیٹ بھی ہوں گے، اور 63A کی تشریح کے مطابق ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کل کا جو ایجنڈا آیا ہے سینٹ کا اور الیکشن کمیشن کا، کیونکہ خرم دستگیر نے کچھ ہی دنوں پہلے ایک ٹاک شو کے اندر برملا یہ کہا تھا کہ ود ان 48 آورز حکومت یہ جوڈیشل پیکج اسمبلی کے اندر اگر پیش بھی نہ کرے تو کم از کم کابینہ کے سامنے منظوری کے لیے وہ پیش کر سکتی ہیں، لیکن حکومت نے اب تک وہ بھی نہیں کیا، اور اب تک جو خریداری والا پلان تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو کل کا ایجنڈا آیا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کا، اس میں بھی یہ آئینی ترامیم شامل نہیں ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح ہی چلتا رہا سپریم کورٹ کی وضاحت، تو میں کل ہی ایک دوست سے اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ اگر ہالیڈیز کے اوپر ہے تو ملک کے اندر اتنے بڑے آئینی بحران نے جنم لے لیا ہے کہ آپ کی ایک ہی وضاحت کی وجہ سے
ایک کیوس کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. آپ کی ایک ہی ڈکلیریشن کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے ایک کیوس کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. آئینی بحران نے جنم لے لیا ہے. تو اگر آپ اپنی چھٹیوں کو ملتوی کر کے آ کے یہ سارے معاملات نپٹا دے تو یہ جو کشمکش کی کیفیت ہے اس سے کم از کم یہ قوم اور پاکستان کا آئین نکل جائے گا. لیکن یہ بھی بہت بہتر ہے کہ عین وقت پر ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں, وہ واپس آ گئے ہیں, تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ وضاحت جاری کر دی اور ان 41 ایم این ایز کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو پوزیشن تھی اس کو واضح کر دیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت پہلے ہی واضح کیا جانا چاہیے تھا. 12 جولائی کا تفصیلی فیصلہ بھی بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کے نے الیکشن کمیشن کے اوپر درخواست کے اوپر یہ وضاحت بھی پہلے آنی چاہیے تھی. الیکشن ایکٹ ترمیم بل کے اوپر جو چیلنج کیا تحریک انصاف کے, اس کا فیصلہ بھی بہت پہلے آنا چاہیے تھا. تو حالات کم از کم اس نہج تک نہ پہنچتے, حالات کم از کم اس معاملات تک نہ پہنچتے کہ آئینی بحران جنم لیتا. اور کیونکہ آئینی بحران کا جنم جو ہے وہ اس کے بعد ناگزیر تھا, کیونکہ اگر یہ وضاحت ابھی نہ آتی تو آپ سوچ لیجئے کہ اگر حکومت یہ جوڈیشل پیکج اسمبلی کے اندر پیش کرتی اور ان 41 ایم این ایز میں سے کچھ ایم این ایز کو خرید لیا جاتا تو ان کی حیثیت تو الیکشن کمیشن کے ہاں آزاد کی ہیں, تو وہ تو کسی کو بھی ووٹ ڈال سکتے تھے, وہ چاہے حکومت کو ووٹ ڈالے یا اپوزیشن کو ووٹ ڈالے. تو ان کے حوالے سے ڈی سیٹنگ یا ان کے ووٹ نہ کاؤنٹ ہونے والی بات سرے سے سامنے ہی نہیں تھی. تو اس کے بعد اگر وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوتا اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتی, ان آئینی ترامیم کا کیا بنتا, تو ایک کھچڑی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ہمیں دوبارہ سے بنتی ہوئی نظر آتی. تو اس وجہ سے شکر ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ وضاحت آ گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں حکومت اب جوڈیشل پیکج کے اندر اور ان کے پلان بی کے اندر اب اس وقت کیا چیز ہے, ان کے نشتر کے اندر اب کون سا تیر ہے جو باقی رہ گیا ہے.